اور مزید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عز وجل بعبد خیرا، فرمایا کہ جس بندے کے ساتھ اللہ تعالی بلائی کا ارادہ کرے، اصلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، لوگ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ کرے وہ لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا هل تدرون ما الصلاۃ، میرے صحابہ یہ جانتے ہو لوگوں کے محبوب بننے کا مطلب کیا ہے، وہ کس طرح لوگوں کا محبوب بنتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یفتح اللہ عز وجل له عملا صالحا بین یدی موتہ، فرمایا اللہ تعالی اس بندے کے لیے نیک اعمال کے دروازے کھول دیتا ہے، بین یدی، فرمایا وہ اپنی موت تک، جس وقت رحمت کا بلائی کا دروازہ کھلتا ہے پھر وہ مرنے تک برا عمل نہیں کرتا، اپنی موت تک وہ نیک عمل کرتا ہے۔ فرمایا بین یدی موتہ، اپنی موت تک وہ کوئی گناہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے۔ فرمایا نیک کام کرنا اللہ اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے، حتی یرضی عنہ جیرانہ او من حولہ، فرمایا پھر اس کے پڑوسی اس سے تنگ نہیں ہوتے، اس کے ارد گرد والے اس کی صحبت سے تنگ نہیں پڑتے، بلکہ حریص ہوتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارے پاس بیٹھے، یہ بندہ ہمیں وقت دے، یہ بندہ ہمیں ٹائم دے۔ اس کے پڑوسی بھی حریص ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب بھی اس کی ملاقات کے حریص بن جاتے ہیں، اس سے تنگ نہیں ہوتے۔ حتی یرضی عنہ جیرانہ، اس کے پڑوسی بھی کہتے ہیں بندہ بڑا نیک ہے، یار دوست بھی اس کی نیکی کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تک اس کے پڑوسی، اس کے ارد گرد والے اس کی نیکی کی گواہی نہیں دیتے تب تک اسے موت نہیں آتی۔ اس انداز میں وہ لوگوں کی نظروں کے اندر وہ اس انداز میں محبوب بن جاتا ہے جس کے اوپر اللہ تعالی بلائی کا اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، فرمایا اذا اراد اللہ بعبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ خیرہ بلائی کا ارادہ کرے، بعث الیہ ملکا، اللہ اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اگرچہ وہ فرشتہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن زبان رسالت سے یہ بیان ہوا تو یقیناً فرشتہ آتا ہے۔ فرمایا قبل موتہ، اس کے مرنے سے پہلے اللہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے، یسددہ ویوافقہ، وہ فرشتہ اس بندے کو سیدھا رکھتا ہے، یعنی سیدھا رکھتا ہے۔ اللہ کے نیکیوں کی توفیق دینا اور صراط مستقیم پہ چلانا یہ کام رب کا ہے۔ ہم نماز میں اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، تو یہ دعا رب سے ہے۔ رب سیدھے رستے پہ چلانے کا کسی کا محتاج نہیں، لیکن پھر بھی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے کبھی میری مدد بغیر واسطے کے ہوتی ہے، کبھی فرشتے کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی نبی کے ذریعے ہوتی ہے، کبھی غوث و داتا کے ذریعے ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ مدد میری ہی ہے۔ یہاں حضور فرماتے ہیں اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، حالانکہ اللہ فرشتے کو بھیجے بغیر بھی اس بندے کو سیدھے رستے پہ رکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی فرشتے کو بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس بندے کو گناہ نہیں کرنے دیتا، وہ گناہ کی طرف جائے بھی تو اس کا ہاتھ روکتا ہے اور اسے نیکی کے رستے پہ چلاتا ہے۔ اور فرمایا فَإِذَا حَضَرَ، جب اس کے پاس موت حاضر ہوتی ہے، یعنی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، اس کی زندگی کے آخری ایام ہوتے ہیں، فرمایا وَرَآ مَا أُعِدَّ لَهُ، وہ دنیا میں اپنی زندگی میں وہ دیکھ لیتا ہے کہ جنت میں اللہ نے اس کے لیے کیا کیا تیار کیا ہوا ہے۔ وہ دنیا میں رہ کے جنتی محل بھی دیکھتا ہے، جنت میں اپنا رقبہ بھی دیکھتا ہے کہ اسے کیا کیا ملنا ہے،
وہ سب کچھ دنیا میں دیکھتا ہے. فرمایا جس وقت دیکھتا ہے تو پھر تڑپ بڑھ جاتی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ کی حاضری کی تڑپ بڑھتی ہے. احب لقاء اللہ، پھر اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کی محبت آ جاتی ہے. پھر موت سے وہ گھبراتا نہیں، پھر موت سے ڈر نہیں لگتا، اس کے دل میں اللہ کی ملاقات کی محبت آ جاتی ہے. یہ تو انعام ہے ہی، ہر بندے کا دل کرتا ہے کہ ہماری رب سے ملاقات ہو، لیکن اگلا اس سے بڑا انعام ہے. فرمایا وَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ، بندہ تو رب کی ملاقات کا محبوب ہوتا ہی ہے، رب ہو کے بندے کی ملاقات کا محبوب بن جاتا ہے. رب ہو کے بندے کی ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ یہ بندہ بھی میرے ساتھ ملاقات کرے. رب بھی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اب یہ بندہ مجھ سے دور نہ رہے، اب اس کی یہ جو پردہ ہے بیچ میں، یہ زندگی کا یہ ختم ہو اور یہ اس کی میرے ساتھ ملاقات ہو. بندہ تو ملاقات پسند کرتا ہی ہے، رب ہو کے اس بندے کی ملاقات کو پسند کرتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے.